بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه ونائم في بيته ولباسه، زينة المسجد المحراب والمنبر، قاتل مرهب وعمر وعنتر، فاتح بدر وحنين وخيبر، ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر، امام المشرقين بائع البيعتين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرفة عين، اسد الله الغالب غالب كل غالب وطالب مطلوب كل طالب، مولانا علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بضعة الرسول انسية الحوراء حظها العالم العقلية، بدعة الحقيقة المحمدية، أم الأئمة الصادقين، بنت رسول رب العالمين، فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والتسعة المعصومين من ولد الحسين، خصوصا سيدنا ومولانا وهادينا الإمام الثاني العشر والمهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ويذكر في حسم الله كثيرا وينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صلوات على اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان قدر، آغاز عزاداری سید الشہداء ہو گیا. آج کا دن عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی تعزیہ خانے سجائے جاتے ہیں محرم میں، اس کی ابتدا آج 28 رجب ہی سے ہوگی. 1437 ہجری کا یہ رجب کا آخری دن سے پہلا دن ایسا دن ہے
کہ جس میں وہ مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ کیفیات ذہن کے اندر مجتمع ہو جاتی ہیں کہ یہ قافلہ جب مدینے سے چلا تھا تو اس کی کیفیت کیا تھی، اور جب قافلہ مدینے واپس پہنچا ہے تو اس کی کیفیت کیا تھی۔ ظاہر ہے کہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جبکہ میں نے کوشش یہ کی تھی کہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں اور کچھ جمع کر کے لایا تھا اپنے خیالات کو ان حوالوں سے کہ قرآن مجید میں کچھ ہجرتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور تاریخ آدم و عالم میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ لوگوں کو ان کے وطن سے، ان کے گھروں سے کس سبب سے نکال دیا گیا، اور وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری شہریت میں، کسی دوسری آبادیوں میں جا بسے۔ بہت سارے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ سورہ حج قرآن مجید کا 22واں سورہ ہے اور اس کی 40ویں آیت ہے، جس میں ارشاد یہ فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون، اگر تمہارے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے، اگر تمہارے اوپر ظلم و جبر و استبداد کیا جائے تو اس بات کی اجازت تم کو دی جاتی ہے کہ دفاع کے لیے تم بھی جنگ کرو اور قتال کرو۔ اور اس آیت کے فوراً بعد یہ آیت ہے کہ الذین، وہ لوگ، اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے وطن سے نکال دیے گئے صرف اس سبب سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا پروردگار، ان کا خالق، ان کا پالنے والا، ان کا پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اللہ ان کا رب ہے۔ اس بات کے کہہ دینے سے عزیزوں اور دوستو وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ بہت سے زمان و مکان میں جو واقعات گزر گئے، جو انسیڈنٹ ہوئے، ان کی تاریخ اور آیات قرآنی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن جو مخصوص طور پر تخصص کے ساتھ اطلاق ہوتا ہے اس آیت کا، وہ حسین ابن علی کا مدینہ سے روانگی کا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، اور اگر اللہ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو صورتحال دنیا کی یہ نہ ہوتی۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، نہ تو چرچ باقی رہتے، نہ سنگاگ باقی رہتے، نہ وہ معبد باقی رہتے، نہ وہ مساجد باقی رہتی۔ سب قرآن ہی کی تفصیل ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری امر یہ ہوا کہ وہ اپنے گھر کو جو چھوڑ رہا ہے اور اس سبب سے چھوڑ رہا ہے، اگر وہ نہ چھوڑتا تو یہ سب باقی نہ رہتا۔ فلولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد وَيَذْكُرُ فِي حَسْمِ اللَّهِ كَثِيرًا، جس کے اندر اللہ کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ چرچ ہو، چاہے وہ سنگاگ ہو، چاہے وہ دوسرے معبد ہوں، سب کا مرکز اور نظریہ جو ہے وہ اسی طرف ہے جہاں اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اگر وہ شرک کے ساتھ کر رہا ہے، کفر کے ساتھ کر رہا ہے، یا صرف وحدانیت کے ساتھ، احدیت کے ساتھ، توحید کے ساتھ اس کا نام لے رہا ہے، لیکن جتنے عبادت کرنے والے ہیں وہ معبد مسجدوں کے ساتھ باقی نہ رہتے اگر یہ ہجرت نہ ہوتی۔ اس سے ہماری بات سمجھ میں آئی کہ پروردگار عالم کی طرف سے جب بھی پیغام ہدایت آیا عزیزوں اور دوستو، تو جو بھی ہدایت کا پیغام لے کر آئے ان کو اپنے اپنے شہروں سے اور اپنے اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑی۔ ہے نا میرے ساتھ آپ؟ صلوات پڑھنے میں اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ہم کو
ہر نبی کے دور میں کہیں نہ کہیں کوئی صورت ایسی دکھائی دیتی ہے کہ جب بھی انہوں نے اعلان توحید کیا، جب بھی پیغام احدیت کو پہنچایا، تو ایسا ضرور ہوا کہ ان کو زحمتیں دی گئیں، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، ان کے لیے مصیبت زدہ صورتحال پیدا کر دی گئی۔ آپ اس دور کو دیکھیں کہ جس کے لیے اللہ نے خاص طور پر نشاندہی کی ہے کہ نوح کو اللہ نے اتنی عمر دی جس کا ذکر کیا ہے کہ کسی کو نہیں ملی، 950 برس۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، چونکہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا عالم اسلام میں، اس لیے کہ یہ 950 برس کی عمر جو قرآن نے لکھ دی ہے تو بس ثبت ہو گئی ہے دلوں پر۔ آج دنیا پریشان ہے 1000 برس کی عمر کہ اگر زمانے کے امام کو صرف 1100 برس مل گئے ہیں تو دنیا پریشان ہے۔ بھئی قرآن کہہ رہا ہے اسی اللہ نے 950 برس تو نوح کو صرف ہدایت کی عمر دی ہے، ورنہ 2000 برس سے بھی زیادہ عمر ہے عزیزان عالی قدر۔ اور 950 برس نوح ہدایت کرتے رہے، مگر اس زمین پر نوح کو چین سے نہ رہنے دیا۔ عزیز اور دوستو، آپ نوحہ پڑھتے ہیں نا، ماتم کرتے ہیں، عزا کرتے ہیں، یہ نوحہ وہیں سے چلا ہے۔ اصل میں ان کا نام نوحہ ہے جو بعد میں نوح ہو گیا۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ امت کے لیے نوحہ کرتے رہے، پروردگار میں ان کو سمجھا رہا ہوں، تیری وحدت کا اقرار لینے کی کوشش کر رہا ہوں، تیری توحید کا پیغام دے رہا ہوں، یہ مجھے پتھر مار مار کے پتھروں میں دفن کر دیتے ہیں۔ جبرائیل آتا ہے، پتھر کو ہٹاتا ہے، مس کرتا ہے، نکالتا ہے، زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ نوح ہے کہ جبرائیل آ کے مس کرتا ہے تو ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور پھر حکم یہی ہوتا ہے کہ جاؤ۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت ہی نہیں ہے اتنا عزیز اور دوستو، لیکن ہزاروں برس نوح کی زندگی ہے۔ ظاہر ہے 1000 سے 2000 سے تو زیادہ ہے، صرف 950 برس ہدایت کے ہیں۔ ان سینکڑوں برسوں میں کتنی بار لوگوں نے یہ سمجھا کہ نوح مر گئے اور دفن ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کو رکھنا تھا تو اتنی طوالت کے ساتھ رکھا تاکہ آگے آنے والے زمانوں میں شک باقی نہ رہے کہ ہم کتنی عمر دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیز و دوست، یہ نوح علی نبینا کی شخصیت تھی، مگر ان کو زمین سے ہجرت کرنا پڑی، یعنی اس زمین کو نوح نے چھوڑ دیا۔ حکم ہوا کشتی بناؤ، تو اب کشتی میں وہ ہجرت ہوئی کہ جو زمین پہ تھا وہ سب کشتی میں چلا گیا۔ پتا چلا کہ اگر کشتی نوح میں نہ جاتے تو نجات نہ ہوتی۔ اب تو دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر نے کیوں کہا مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح۔ من رکب نجا ومن تخلف غرق وہوا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا، مثال ہے اس کشتی کی، کشتی نوح سے، تو اب جو سوار ہو رہا ہے وہ بچ کے نجات پا رہا ہے۔ زمین سے ہجرت کشتی میں ہوئی، کتنا دنوں رہی، اگر زمین پہ رہ جاتے تو غرق ہو جاتے۔ پتا چلا ہجرت اس لیے ہے کہ اگر ہجرت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہجرت کر جاؤ۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، جو ہماری راہ میں ہجرت کرتے ہیں وہ اگر قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں تو ان کو مردہ نہ کہو، وہ حیات ہیں۔ لَيُرْزُقُنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، وہ ہمارے پاس سے رزق حسن پا رہے ہیں۔ پتا چلا آپ کو وہ رزق حسن پا رہے ہیں۔ ارے دنیا کہتی ہے تم ان کو پکارتے ہو، تم ادا خانے میں جا کے ان سے طلب کرتے ہو، تم ان سے مانگتے ہو، تم امریکہ سے مانگتے ہو، تم دنیا سے مانگتے ہو، ہم ان سے مانگتے ہیں جو مر کے بھی حیات ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ حیات ہیں۔ عزیز و دوست، یہ ہجرت ہے
کہ اپنے مقام پہ بیٹھے بیٹھے ہجرت ہو رہی ہے، نہ سفر کرنے کی ضرورت ہے، نہ زمین بدلنے کی ضرورت ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے، بس ہجرت ذہن کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم یہ ہجرت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جن کے ساتھ رہنے کا حکم ہے۔ عزیزان علی قدر، تو ظاہر ہے کہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تاکہ امت نجات پا جائے، اور امت نجات پا جاتی اگر سرکار کی بات سب نے لکھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، یہ حدیث مستند ہے محکم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جو تخلف کر گیا، چھوڑ گیا، وہ غرق ہو گیا۔ عزیز اور دوستو، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلی ہجرت تھی جو زمین سے اس کشتی کی طرف ہوئی جس کو اللہ نے بنوایا وحی کر کے۔ تو میں جلدی باتوں کو طے کر رہا ہوں۔ یہ نوح کی منزلت تھی کہ ہدایت کا پیغام پہنچاتے رہے، اب وہ بچ گئے جو نوح کے ساتھ تھے، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، حتیٰ کہ ابلیس کو بھی اس کشتی میں سوار ہونا پڑا، واقعات موجود ہیں، اور نوح نے کہا اتر جا، کہا آج بچت نہیں ہے اس لیے مجھے بھی اسی میں بیٹھنا ہوگا۔ عزیز اور دوست، اور اس کے بعد نوح آدم ثانی کہلائے، زندگی اور آگے بڑھ گئی، حضرت ابراہیم آئے اور حضرت ابراہیم نے بھی ہجرت کی، واقعات تاریخ میں موجود ہیں، ایک زمین سے دوسری زمین کے اوپر جانا پڑ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ پیغام توحید کو دنیا والوں تک پہنچایا جا رہا تھا، لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا، وہ پیغام احدیت اور وحدانیت جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں عزیزوں اور دوستوں کہ قرآن نے وضاحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ابراہیم کو گوفن میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینک دیا گیا، جب یہ جا رہے تھے تب ملک کہہ رہا تھا کچھ ہماری مدد کی ضرورت ہے، مگر ان کو معلوم تھا کہ مددگار کون ہوگا۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے، جن کو مددگار بنایا ہے اللہ نے وہی مدد کرتے ہیں، مدد اللہ کی ہوتی ہے، وسیلہ یہ ہوتے ہیں۔ لہذا ابراہیم نے کہا مدد چاہیے مگر تم سے نہیں چاہیے، وہ جانتا ہے جس سے چاہیے ہے، اور مدد پہنچ گئی، وہ گل و گلزار ہو گیا، اور ابراہیم اس کے بعد ہجرت کر گئے وحدانیت کا پیغام آگے بڑھانے کے لیے۔ تو انہی آیات نے یہ کہا کہ سب نے ہجرت اس لیے کی کہ پیغام توحید کوئی قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ عزیزوں اور دوستوں، پہنچتے پہنچتے موسیٰ علیہ نبینا کا بھی زمانہ پہنچ گیا، اور موسیٰ کو بھی جو فرعون ہی کے گھر میں پل رہا۔ یہ بھی اللہ کی عجب مصلحت ہے کہ وہ کاٹ رہا ہے، کتنے کٹ گئے اس سے نہ ڈرنا کہ کٹ رہے ہیں، کتنے کٹ گئے بچے، قرآن پڑھا کرو بھائی، کتنے کٹ گئے پھر بھی موسیٰ بچ گئے، اور پرورش کروائی اسی کے گھر میں، اور جب وہ اس قابل ہوئے عزیزوں اور دوستوں اور پیغام وحدانیت اور پیغام توحید کو پہنچایا، تو پھر وہی بات آڑے آ گئی کہ فرعون نے کہا کہ ہمارا ہی کھایا اور ہمارے ہی مقابل پر ہے، مگر حق والے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو پھر موسیٰ کو ہجرت کرنا پڑی، اور شعیب پیغمبر تک پہنچے، واقعات تاریخ میں اور قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ قرآن مجید کو آپ ضرور پڑھا کریں، اس لیے کہ انسانیت کا انسائیکلوپیڈیا قرآن سے بہتر نہیں ہے۔ یہ دعویٰ یوں ہی نہیں ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر جو ہے وہ کتاب مبین میں ہے، جو ہر خشک و تر کتاب مبین میں ہے وہ اس وقت تک اتر نہیں سکتا ہے جب تک کہ امام مبین تک نہ پہنچا جائے۔ اس لیے اللہ نے کہا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا کل شیء، ہر شے کا احصا جو ہے وہ امام مبین میں کر دیا۔
عزیز اور دوستو، ابراہیم علیہ نبینا نے بھی ہجرت کی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ نبینا بھی ہجرت کی، اور ادوار آتے گئے، ہجرت عیسیٰ نے بھی کی، مگر اللہ کو یہ ہجرت پسند تھی کہ دنیا والے جو ان سے پہلے آئے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے رہے، اللہ نے کہا تم کو ہم ایسی ہجرت کروائیں گے کہ پھر واپس پلٹ کے وہیں پہنچائیں گے۔ جتنی ہجرتیں ہوئیں ان میں سب کو واپس آنا نصیب ہوا۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو پیغام توحید دے کر آگے بڑھتے رہے وہ ایک نہ ایک دن سکسیسفل ہو کر پہنچتے رہے اپنے وطن اور اپنے گھر کو واپس، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ سرکار ختمی مرتبت کو بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اللہ کا گھر چھوڑنا پڑا، مولد امیر المومنین چھوڑنا پڑا۔ عزیز اور دوستو، اور پیغمبر چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ ہجرت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، سب کچھ آپ کو سنا ہوا ہے۔ مجھے اکثر فیروز حیدر صاحب یاد آ جاتے ہیں غفرہم اللہ، اور ان کی بات جو ہے وہ ایسی دل پہ نقش ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں نہ قرآن بدلا ہے نہ حدیث بدلی ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ بیان بھی نیا کیا کر سکتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نیا بیان ہو، وہی قرآن ہے وہی حدیث ہے، فرق اتنا ہے وہ کہتے تھے کہ وہی فش ہے، بدل نہیں سکتے، صرف ڈش بدل جاتی ہے، فش نہیں بدلتی۔ تو یہی صورتحال ہمارے پاس ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اور جو کچھ حدیث میں ہے اور جو کچھ پیغمبر کے بیان میں ہے وہ ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نئی بات اپنی طرف سے نہ نیا دین لا سکتے ہیں، نہ نیا قرآن لا سکتے ہیں، نہ نئی احادیث لا سکتے ہیں۔ صرف یہ کہ درک کرنے کی بات ہے کہ کون کس لیول پر کتنا سمجھ سکتا ہے، تاکہ ریویژن ہوتا رہے اور یہ محسوس کیا جاتا رہے کہ ہم جس راہ پر جا رہے ہیں وہی رہے حق۔ عزیزان علی قدر، تو پیغمبر کو بھی ہجرت کرنا پڑی، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ وہ ہجرت پیغمبر نے کی اور مکے سے مدینے تشریف لے گئے۔ ہے نا میرے ساتھ آپ؟ بلند آواز سے آواز پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت ساری چیزیں میں لے کر آیا تھا لیکن وقت نہیں ہے، گنجائش تفصیل میں چھوڑ رہا ہوں۔ کل آپ لوگ نہیں آئے، کل کی تقریر ضرور اگر ریکارڈ میں ہے تو آپ ضرور سنیے گا انشاءاللہ، کہ میں نے کوشش کی ہے کچھ چیزیں ایسی بیان کرنے کی کہ جو آپ تک پہنچ سکیں۔ آج وقت کی گنجائش نہیں ہے چونکہ مجھے درد ہے کہ مصائب بیان ہوں جو ہمارا اصل مقصد ہے، تاکہ گریہ ہو اور اس کے بعد ماتم داری۔ بے شک بے شک۔ عزیزان علی قدر، پیغمبر اسلام ہجرت کر گئے، دنیا والے پیغمبر کا کچھ نہ مٹا سکے، 13 برس مکے میں رہے۔ قتل کی سازش ہوئی جب تو ہجرت ہوئی نا، قتل کی سازش ناکام ہو گئی، پیغمبر کی جان بچانے والی ذات کامیاب ہو گئی۔ یہی تو پوچھا رہا کہ آپ کی جان بچ جائے گی، مطلب کیا تھا آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ جو جملہ ہے علی کا کہ اللہ کے رسول بس یہ بتا دیں کہ آپ کی جان بچ جائے گی، تو رسول کی جان تو علی ہے نا، گارنٹی ہو گئی کہ بچ جائے گی۔ دوست، میں سے گارنٹی تو اس سے پہلے ہو چکی تھی جب اللہ کے رسول نے علی کو وہ تمام چیزیں دی تھی کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد تم فلاں 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 کو یہ سب دے آنا، تو علی کو پتا تھا کہ بچوں گا تو ایک وہ تھا کہ جو کہہ رہا تھا کہ بچے گا تو واپس آئے گا، اور ایک یہ تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ میں بچوں گا، اس لیے کبھی نہ سوئے اس رات سوئے۔ پیغمبر ہجرت کر گئے اور علی واپس پہنچے، مگر پیغمبر کو واپس آنا نصیب ہوا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ بے شک بے شک بے شک۔ کسی جنگ کے لیے، بہت ذمہ داری سے کر رہا ہوں، کسی جنگ کے لیے قرآن نے اور تاریخ نے نہیں کہا کہ اس کے لیے فتح کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ اللہ کو جنگ پسند نہیں ہے، لیکن جب مسلط کر دی جائے تو پھر ضروری ہے کہ دفاع کیا جائے، لازمی امر ہے۔ عزیزان عالی قدر، اس لیے بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، تبوک ہو، جو کچھ بھی ہے، حنین ہو، کسی جنگ میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ کب نازل ہوئی ہے؟ جب پیغمبر فاتح کی حیثیت سے تشریف لے گئے واپس اپنے وطن کو، تو جانا نصیب ہو گیا نا، پیغمبر اپنے وطن واپس پہنچ گئے۔ لیکن آج ہم جس مسافر کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے عزیز اور دوستو، بہت کچھ چاہا تھا بیان کرنے کے لیے، پھر کبھی موقع ہوگا، لیکن آپ سوچیں کہ آج ہم جس کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اس کو واپس آنا نصیب نہ ہوا۔ عزیزوں اور دوستو، وہ واپس اپنے وطن نہ آ سکا۔ راوی بیان کرتا ہے، عزیزان عالی قدر، ذرا آپ سوچیں، 10 ہجری اعلان ولایت امیر المومنین ہے، 11 ہجری پیغمبر کا وصال ہے، اور 75 یا 90 دن کے بعد بی بی کی شہادت ہے، 40 ہجری امیر المومنین کی شہادت ہے، 50 ہجری حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے۔ 50 ہجری سے اور 60 ہجری تک کا جو سلسلہ ہے وہ بہت عجیب ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ خطوط پیش کرتا کہ جو حضرت سید الشہداء نے ڈائریکٹ معاویہ کو لکھے ہیں، اور وہ خطوط ہیں، بس اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں، ساری دنیا ہم سے کہتی ہے کہ ہم معاویہ در حاویہ پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ صاحب جاننا چاہیے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اپنی اس پوری زندگی میں 56 ہجری سے لے کر اپنے مرنے تک اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس کا یہ بیٹا جو شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، یہ خلافت پر آ جائے اور اس کے ساتھ ملحق ہو جائے جو اس سے پہلے خلافتیں ہیں۔ اب پتہ چلا کہ کربلا کا سورس کہاں سے چل رہا ہے؟ وہاں سے چل رہا ہے جیسے ہی نبی کا وصال ہوا کربلا شروع ہو گئی۔ عزیزان القدر، 56 ہجری میں 1000 کا لشکر لے کر یہ مدینے آتا ہے، اور مدینے آنے کے بعد کوشش کرتا ہے کہ جو کبائر لوگ ہیں وہ یزید کو خلیفہ مان لیں اور اس کی بیعت کر لیں، جس کے اندر امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے صاف انکار کر دیا 56 ہجری میں۔ اندازہ لگانے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ 56 ہجری سے 60 ہجری تک 4 سال میں کیا صورتحال ہوئی کہ حسین ابن علی کے علاوہ ان سب نے بیعت کر لی بیٹے کی، جس کی بیعت کروانے کے لیے وہ آیا تھا 56 ہجری میں۔ مدینے میں آیا، اور مدینے میں آنے کے بعد بہت کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے مکے چلے گئے۔ تو یہ مکے گیا، اور مکے جانے کے بعد اس نے پوری کوشش کی، لیکن اس کی بات کو نہیں مانا گیا 56 ہجری میں۔ لیکن وہ جو عوام تھے انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 60 ہجری میں جب یہ مر گیا، ابھی مرا ہے نا، صلوات پڑھنے بلند آواز، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 20 رجب اور 28 رجب، 20 رجب ہے اس کے مرنے کی تاریخ، سمجھے بھائی؟ یہ جو ہمارے لیے لگایا جاتا ہے 22 رجب لیبل، لیکن صلوات پڑھنے بلند آواز، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور بڑی تحقیق ہے اس کے اوپر، مرزا محمد اظہر صاحب خدا ان کو غریق رحمت کرے، وہ بھی ہم میں سے اٹھ گئے، اب انہوں نے بہت اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 20 رجب تاریخ ہے اس کی واصل جہنم ہونے کی، در حاویہ ہو۔ عزیزان اہل قدر، اور جیسے ہی خلافت کی مسند پر یہ بیٹھا اس کا بیٹا، تو اس نے پوری کوشش کی کہ یہ سب کے سب بیعت کر لیں، جو بڑے لوگ ہیں، تاکہ سند مل جائے۔ اور اس نے خط لکھا کس کو؟ جو والی مدینہ تھا، ولید بن عقبہ، اس کو اس نے خط لکھا،
اور کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ان سے بیعت طلب کرو اور بیعت طلب کر کے مجھے بھیجو، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے بھیجو۔ ولید بن عقبہ مروان کے ساتھ، خدا لعنت کرے دونوں پر، گفتگو کرتا ہے اور اس نے یہ کہا کہ دیکھ سب بیعت کر لیں گے، وہ جانتا تھا نا سب کو۔ سلامات پڑھ لیں بلند آواز۔ اس نے کہا سب بیعت کر لیں گے مگر حسین ابن علی بیعت نہیں کریں۔ اور یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دوسرا قاصد پہنچ گیا اور اس نے کہا جلدی کرو، تو ولید بن عقبہ نے قاصد کو بھیجا۔ فرزند رسول مسجد میں تشریف فرما تھے اور یہ دونوں بھی جن کے میں نے نام لیے یہ بھی موجود تھے مسجد میں۔ تو سرکار نے یہ فرمایا کہ جاؤ ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ قاصد آیا اور اس نے یہ کہا کہ حاکم نے آپ کو بلایا۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے عزیز اور دوستو۔ اور دوبارہ قاصد جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے۔ عزیز اور دوستو واقعات آپ کے سنے ہیں، دل تھام کے سنیے گا، میرا دل چاہتا ہے کہ آج مصائب ہوں اور آپ گریہ کر سکیں۔ عزیز اور دوستو جب حسین ابن علی گھر آئے تو چہرے کو بہن نے پڑھ لیا، اور ایک مرتبہ چہرے کو پڑھنے کے بعد زینب نے کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا اس طرح سے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ معاویہ مر گیا ہے اور حاکم مدینہ کے پاس یزید کا خط آیا ہے اور اس نے بلایا ہے۔ کہ بھیا اکیلے نہ جانے دو، اکیلے نہ جانا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، اپنوں نے بھی لکھا اور غیروں نے بھی لکھا کہ حسین ابن علی کے ساتھ وہ سب بنی ہاشم تیار ہو گئے جانے کے لیے، مگر فرزند رسول یہ کہتے رہے کہ میں تنہا ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ لیکن سنو گے کہ غازی نے کیا کہا؟ ابو الفضل کہنے لگے کہ آقا کے ساتھ غلام ضرور جایا کرتے، آقا کے ساتھ غلام ضرور جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں مگر باہر دروازے تک قیام کریں گے، اگر کسی نے بے ادبی اور گستاخی کی تو ہم ضرور آڑے آ جائیں گے۔ عزیزوں اور دوستو میں نے مختصر کیا، حسین ابن علی گھر سے چلے، بہن کو معلوم تھا کیا وقت آ گیا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ ایسے عالم میں ایک مرتبہ آپ تشریف لائے اور ولید کے پاس پہنچے، کہا کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ کہا اس طرح سے یہ خط آیا ہے اور اس نے چاہا ہے کہ آپ بھی بیعت کر لیں۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر جو ہیں ان کو بھی پیغام بھیجایا گیا ہے۔ عزیزوں اور دوستو بس یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ آپ نے کہا کہ دن کی روشنی میں تمہیں جواب دوں گا، لوگوں کو جمع کر لو۔ تو جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو لوگوں کی موجودگی میں مجتمع ہونے کے بعد میں تمہیں جواب دوں گا۔ بس یہ کہہ کے جانا چاہتے تھے کہ مروان بن حکم، خدا لعنت کرے اس پر، کہ اس نے کہا دیکھ حسین اس وقت تیرے قبضے میں ہیں، دیکھ اس وقت اگر نکل گئے تو پھر بچ کے نہ ہاتھ آئیں گے، بہتر یہی ہے کہ یا تو بیعت لے لے یا سر قلم کر دے۔ بس ایک مرتبہ زہرا کا خون جوش مارنے لگا۔ فرزند رسول نے کہا تیری یہ مجال، یبنت لقا، غلام کی اولاد ہے تو، تیری یہ مجال ہے کہ تو اکبر آ گئے، قاسم موجود تھے، اون محمد تھے، سب کہنے لگے کیا ہوا آقا؟ تلواریں نیام سے باہر آ گئی۔ ولید نے کہا دیکھا میں جو بات کہتا تھا۔ ہاں عزیزوں اور دوستو ایک مرتبہ حسین کو قمر بنی ہاشم کے ساتھ سب ستاروں نے گھیر لیا، ہاشمائیت کے۔ حسین ابن علی نے کہا نہیں ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی صورتحال ایسی نہیں ہے، سب واپس چلو۔ اور یہ کہہ کے حسین ابن علی واپس آ گئے۔ عزیزوں اور دوستو بہن نے پوچھا بھیا کیا ٹھہری؟ بہن نے پوچھا بھیا کیا ٹھہری؟ حسین ابن علی نے کہا بس اب سفر کرنا ہے بہن، سامان سفر تیار کرو۔ اور یہ کہہ کہ حسین ابن علی نانا کی قبر پر آئے، مرثیہ آپ نے سن لیا، نزدیک قبر کے آئے اور قبر پہ آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے نانا اب وطن میں رہنے کی بھی صورتحال باقی نہیں ہے، نانا اب یہ مسافر وطن چھوڑ کر جا رہا ہے، نانا اب کون چراغ جلائے گا آپ کی قبر پہ؟ آج تک رسول کی قبر میں چراغ ہے۔ اللہ اکبر۔
کہنے لگے نانا زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ قبر میں لے لیں۔ بس گفتگو کرتے کرتے ایک مرتبہ حسین ابن علی اس صورتحال میں آئے کہ خواب میں نانا کو دیکھا اور کہتے ہیں نانا نواسے سے بیٹا تمہیں اپنا عہد یاد ہے نا، یہ وعدہ طفلی ہے، جاؤ وہ مقام تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ عزیزوں اور دوستوں حسین ابن علی اٹھے، ماں کی قبر پہ آئے، ایک مرتبہ ماں کی قبر سے لپٹ کے رونے لگے، کہنے لگے اماں آپ نے چکی پیس پیس کر جس کو پالا تھا اب جا رہا ہے۔ رات اسی میں گزر گئی، صبح ہوئی، حسین ابن علی نے دیکھا ایک فہرست تیار تھی، ناقے منگائے گئے، محملیں ناقوں میں موجود تھی۔ عزیزوں اور دوستوں آواز بلند کی گئی، اے مدینے والو حسین جا رہے ہیں، نانا کا نواسا جا رہا ہے، زہرا کا جایا جا رہا ہے، علی کا لاڈلا جا رہا ہے۔ مدینے میں ایک کوہرام تھا، ایک تہلکہ تھا، آوازیں بلند کی گئی، قناتیں لگا دی جائیں، بیویاں سوار ہونا شروع ہوئی، رباب سوار ہوئی، اس کے بعد لیلا سوار ہوئی، ایک ایک کر کے سوار ہوتی گئی۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بیوی آئی، ابو الفضل عباس اٹھے، اٹھنے کے بعد خدمت کی، علی اکبر نے بازو تھاما، پوچھا کون سوار ہوا، کہا ام کلثوم چھوٹی بیٹی زہرا کی سوار ہوئی ہے، بس ذرا سی دیر میں پردہ ہٹاؤ۔ ایک بیوی آئی، حسین ابن علی خود کرسی پہ اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد آگے بڑھے، زانو بڑھایا، بیوی سوار ہوئی، عباس نے کہا اور سوار کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کون سوار ہوا، کہا بڑی بیٹی علی کی سوار ہو گئی۔ قافلہ چلا، میں کہوں گا ہاں یہ زینب کی نگاہوں میں تھا، جب واپس آنے لگی اور کوئی نہ ملا تو عاشور کو ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھ کے کہا عباس اب ان کو سوار کرنے نہیں آتا۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔